تاریخ میں آتا ہے کہ یزید کے 14 بیٹے تھے، مگر ان کی شادیاں کہاں ہوئی، ان کا کنبہ کہاں آباد ہوا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ جب اس نے یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزید کی نسل کو ختم کر دیا۔ آج کے دور میں بہت کم لوگوں کے 10 یا 12 یا 9 بیٹے ہوتے یا اولادیں ہوتی، مگر اس کے 14 بیٹے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا۔ اور امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم میں پھیلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پھول فرمایا کہ یہ میرے دونوں دنیا کے پھول ہیں، یعنی گلاب کے پھول۔ آپ دیکھتے کہ گلاب جب پتیوں کے ساتھ لگا رہتا ہے اس کی خوشبو صرف وہاں تک ہی محدود رہتی ہے، اور گلاب کے پھول کے پتیوں کو توڑ دیا جاتا تو اس کی خوشبو کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، وہ پھیل جاتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھول فرمایا تو یزید اس پھول کو بکھیر کر یہ چاہتا کہ میں امام حسین کو ختم کر دوں گا، میری تخت اور سلطنت کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے میری تخت اور سلطنت باقی رہیں گی۔ مگر اس نے اس گلاب کے پھول کو جب بکھیرا تو اس نے اپنی خوشبو ایسی مہکی کہ کوئی بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم بن کے وہ خوشبو پھول نمودار ہوا تو کوئی اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر وہ پھول کی خوشبو ایسی مہکی کہ اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر کوئی اجمیر معین الدین چشتی اجمیری بن کر پھول نمودار ہوا، کوئی داتا گنج بخش حجوری نے بن کر وہ پھول نمودار ہوا، تو کوئی سید احمد کبیر رفاعی بن کر بغداد کی سرزمین پر اس خوشبو سے پھول نمودار ہوا۔ وہ سارے عالم میں خوشبو پھیل گئی، یزید کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیہ حسین کی، یہ زمانہ حسین کا ہے، اور وقت آئے گا کہ ہر قوم پکاریں گی کہ حسین ہمارا ہے۔ اور ہم سنی صرف حسین ہی نہیں بلکہ الحسن والحسین، کہ اللہ کے رسول نے دونوں کا نام لیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو ہم یا حسین اور یا حسن کہنے والے ہیں۔ یزید نے ظلم کیا، زیادہ وقت تک اس کی حکومت نہیں رہی، 3 سال تک وہ بادشاہت پر قائم رہا، تخت پر۔ اسے یزید کو غرور تھا کہ میرا ظلم اور یہ تخت باقی رہے گا، اس کی یہ سوچ تھی کہ میں جس طریقے سے ظلم کر رہا ہوں مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مگر اللہ کی انصاف کی تلوار پہنچتی ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچتا، اللہ کی انصاف کی تلوار ضرور پہنچتی۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ کوئی اللہ کی ذات بھی ہے کہ جس کی انصاف کی تلوار مجھ تک پہنچ سکتی، اس کے خیال میں نہیں تھا۔ وہ اس گھمنڈ میں، اس غرور میں تھا یزید، اس کی سلطنت کا نام و نشان مٹ گیا، اس کا غرور ختم ہو گیا، اور جو کنبہ اسلام کے لیے شہید ہوا، گردنیں کٹایا، آج دنیا اس کو نام یاد کر رہی، زمانے میں اس کا نام روشن ہو گیا، زندہ ہو گیا، امام حسین کا۔ تو اب دیکھو میرے دوستو کہ ظلم رکتا نہیں اور ظلم پھیلتے جاتا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، سخت پکڑ فرماتا اللہ تبارک و تعالی، اللہ خود قرآن میں فرماتا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ،
کہ ان قریب ظالم جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے لوگو، اے دنیا والو، تم بے خبر نہ ہو کہ اللہ ظالم کے عمل سے، ظالم کے ظلم سے بے خبر ہے، نہیں، بلکہ اللہ کو اس کو خبر ہے، اللہ جانتا ہے اس کے ظلم کو۔ تو تخت حکومت پر 6 سال بعد میں جب آپ دیکھو کہ ابن زیاد اور جو یزید کے ساتھ میں جو گورنر تھا، وہ جب امام حسین کے سر کو لیا اور چھڑی مارتا، جس لبوں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے، حضرت بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے کہ اس پر لکڑی مت مار، اس کو میرے مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے۔ اور 6 سال بعد، 6 برس بعد، وہی 10 محرم اور وہی جگہ نہر فرات کے کنارے ابن عبداللہ بن زیاد 30,000 کا لشکر لے کر آتا ہے، مختار ثقفی ابراہیم بن مالک کو بھیجتا ہے، جنگ ہوتی ہے۔ تو جب ابن زیاد کا سر قلم کیا جاتا ہے 6 سال بعد، کربلا کے 6 سال بعد، اور جو تشت کے اندر امام حسین کا سر رکھا تھا اسی کے اندر اس کا سر رکھنے کے بعد مختار ثقفی کے پاس پہنچایا جاتا۔ اور میرے دوستو، اور لوگ کہتے، کیا کہتے وہاں کے کوفہ والے لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ جب تک ڈھیل دے دیتا ہے تو انسان کرنا جو چاہے کرتا ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھو جو یزید کے ساتھ میں جو تھا، وقت کو دیکھتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خولی بن یزید تھا، وہی خولی بن یزید کہ جس نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، وہ ظالم بزدل ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، وہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ دیکھتا مختار ثقفی آ گیا اور وہ شہر چھوڑ کے بھاگنے کے بعد خولی بن یزید اپنے گھر آتا ہے، اور خولی بن یزید کی بیوی اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوتی، وہ ٹوکرے کے اندر چھپ جاتا ہے اور بیوی سے کہتا میری خبر کوئی آئے تو کہنا کہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ بیوی زبان سے کہتی گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے کہتی کہ اس جگہ پر موجود ہے۔ وہی خولی بن یزید ساری دولت لے کر جو امام حسین کا سر قلم کیا تھا، ساری دولت لے کر کہتا کہ یہ دولت ہے۔ اور مختار ثقفی کے سپاہی کہتے وہ سلطنت، وہ حکومت، وہ بادشاہت وہ کہاں ہے؟ تم نے جس کے لیے نواسے رسول کا سر قلم کیا، اس کی ڈر اور خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ مختار ثقفی کے پاس لایا جاتا ہے اس کو، خولی بن یزید کو، اور کہا جاتا ہے یہی شخص ہے، اے دنیا والو جمع ہو جا، دیکھو کہ یہی شخص ہے کہ جو سر حسین کو کاٹتا ہے، گھماتا اور کہتا ہے کہ میں نے سر قلم کیا۔ اس کو زخمی کیا جاتا خولی بن یزید کو، اور مختار ثقفی اس کو جلا دیتا ہے، اس کی راکھ ہو جاتی۔ اتنا عبرتناک عذاب ملتا ہے۔ یہیں تک نہیں، وہ شمر لعین جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا پیچھا کر رہے مختار ثقفی، تو مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، وہ کہتا مجھے پہچانتے ہو؟ امام زین العابدین فرماتے کہ جس نے میرا گھر اجیڑ دا، میرے گھر کو جس نے تباہ برباد کر دیا، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو شمر لعین کہتا اس کے باوجود بھی تم مجھے پانی پلا رہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا گھر تھا، یہ ہمارا در ہے، یا ہمارے در پر دشمن کو بھی ہم محروم نہیں جانے دیتے۔ اور شمر لعین کہتا مجھے پناہ مل سکتی ہے
حضرت امام زین العابدین فرماتے جسے اللہ پناہ نہ دے تو اسے کون پناہ دے سکتا؟ اللہ تجھے پناہ نہیں دے سکتا تو میں کہاں سے پناہ دوں؟ اب تیرا وقت آ چکا ہے تو شمر لعین کو بھانا جاتا ہے اور 3 دن تک پیاسا رکھا جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، اس کے بعد میں مختار سقفی اس کو بھوکے، جو کئی دن سے بھوکے کتے تھے، ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ امام حسین کے قاتل کو جب کتے کے حوالے کیا جاتا، ملک الموت فرشتہ عزرائیل بھی اس کی روح نکالنے کے لیے نہیں آتا جلدی، کہ وہ تڑپتا، کتے لوچتے، اس کی روح نکلتی نہیں، وہ تڑپتے رہتا۔ ایسی عبرتناک سزا اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ اور ہم سوچے کہ آج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ تم میں تمہارا ایک انسان سے 1000 کافر ڈر جاتے ہیں، اور میری ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک کافر سے 1000 مسلمان ڈر جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس میں کیا وجہ ہے؟ وہ صاف دل ایمان والے، خوف خدا رکھنے والے، پاکیزہ و طہارت، طیب و طاہر لوگ تھے۔ انہوں نے جب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، آخرت کی محبت اس کے دل سے نکل جائیں گی، موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا ان کے اندر، وہ مرنے کو ڈریں گے کہ ہم مر نہ جائیں، اور دنیا کی محبت ان کے اندر دل کے اندر جم جائیں گی اور موت کا ڈر لگے گا۔ تو آج دیکھتے کہ 1000 مسلمان ایک کافر سے ڈرتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ حق ہے اور وہ ہوتے رہے گا۔ اور مذہب اسلام کب سے؟ جب سے انسان دنیا میں ہے تب سے اسلام ہے، اور جب آدم علیہ السلام پہلے انسان دنیا کے، اس وقت بھی اسلام تھا، اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی اسلام۔ ان دونوں کے درمیان کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا دین بھی اسلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام، حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام۔ اگر اس اعتبار سے آپ دیکھو اب کہ 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اب اس اعتبار سے دیکھو کہ ہر کسی کی عمر 1 سال بھی پکڑا جائے تو 1,24,000 کم بیش اتنا پرانا اسلام۔ اور سائنس کے اعتبار سے دیکھو تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، آپ نے دین اسلام کی تبلیغ 950 سال تک کیا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اس اعتبار سے اب دیکھو کہ 24,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی عمر اگر اندازے سے 50 سال یا 60 سال یا 70 سال بھی آپ اندازے سے لگائیں تب بھی آپ گنتی نہیں کر سکتے اسلام کتنا پرانا ہے، اور اسلام کا وقت کب سے ہے۔ کائنات جب سے بنی ہے اس وقت سے، جب انسان دنیا میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تب سے اسلام، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے اسلام کو مکمل فرمایا، پورا فرمایا۔ دین اسلام یہاں مکمل ہو گیا، اب کوئی قانون آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول نہیں آنے والا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے اسلام کو مکمل فرما دیا۔ قرآن میں خود اللہ بیان فرماتا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ کوئی کسی کے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے،
ایک دوست دوسرے دوست کے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے، ہر کسی کی پسند الگ الگ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا، اور اللہ کی پسند ہے، کسی دنیا دار کی پسند نہیں ہے۔ اور اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے پسند ہے، کسی دنیا دار کی پسند نہیں ہے۔ اور مسلمان مصطفیٰ کا ثبوت اپنے دل میں لے کے چلتا، دنیا کا قانون لے کے نہیں چلتا، وہ مسلمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا قانون لے کر چلتا اپنے دل میں، دنیا کا قانون بدلتے رہتا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون تا قیامت تک قائم رہے گا، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا قانون ہے وہی خدا کا قانون ہے۔ اور میرے دوستو کہ اب دیکھو کہ جب اسلام کی رگوں سے، جب اسلام کے سر سے، اسلام کے چہرے سے جب خون یزید نے نکالا، اسلام کا چہرہ مرجھا گیا، اب اس پر سرخی لانا ہے، اس کی نبش چالو ہو جانا ہے اسلام کی، تو اسلام سے پوچھے کہ اسلام تجھے کس کے خون کی ضرورت ہے، تو اسلام زبان سے پکارنے لگا کہ جس کے اندر مصطفیٰ کا خون ہے وہ حسین کے خون کی ضرورت ہے، مجھے کسی اور کے خون کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کا خون حسین کے اندر ہے، اس خون کی مجھے ضرورت ہے۔